المومنین کے فضائل کو ایک دن میں 1000 مرتبہ بیان کرو تو بھی کم ہے. 1000 مرتبہ جب بھی بیان کرو. آپ کو یہ نہیں کہ بھائی بس پہلی دفعہ بیان کیا اس کا اجر مل گیا, دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وقت ضائع کر رہے ہو. نہیں, جتنی دفعہ بیان کرو گے بیان کرنے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اللہ تعالیٰ, اور جو سن رہا ہے اس کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے. یہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہے اور ان کے ہاں بھی ہے. ایک سیاہ فام غلام, اس نے چوری کی تھی. چوری, اس کو پکڑ کے امیر المومنین کے پاس لایا گیا. آپ نے پوچھا بھائی یہ تم نے چوری کی؟ ہاں مولا میں نے چوری کی ہے. بہت سارے گناہگار خود آ کے, یہ جو حدود ہے نا, حدود, ہاتھ کاٹنا, کوڑے مارنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے. ادھر سزا ملے گی معمولی, ادھر کے بہت بڑے سزا سے عالم آخرت کے بندہ مل جاتا ہے, اس کو نجات مل جاتی ہے. اس نے آ کے کہا فطہرنی, میں اب گناہ کا نام نہیں لیتا, بہت سنگین گناہ جس کی سزا قتل ہے. البتہ گناہگار کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ہاں تمہارا سر قلم کریں یا زندہ جلائیں یا کسی بلندی سے پہاڑی سے تمہیں گرائیں ہاتھ پاؤں باندھ کے. تو بہرحال وہ اس نے اقرار کیا تھا امیر المومنین نے. اس کے اپنے تجویز کے مطابق وہ آگ میں زندہ جلانے کی آپ نے تیاری کی. بہت بڑے گڑھے کے اندر لکڑیاں ڈال کے جب شعلے بلند ہونے لگے تو اس وہ بندے خدا پشیمان ہو کے آیا تھا. دعا کی خدایا مجھ سے یہ سنگین گناہ سرزد ہو گیا ہے, اور ایک غیر فطری عمل انجام دے کے آیا تھا. میں پشیمان ہوں اور تیرے وسیع برحق کے پاس آیا ہوں تاکہ یہ مجھے پاک کریں, مجھے بخش دے. امیر المومنین نے فرمایا ہاں بھائی یہ آگ میں کے اندر کود جاؤ. سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, ہاں ہمارے ان دونوں دوستوں کی طرح. وہ کہتے ہیں جلانے کی بہت دور کی بات ہے, دھواں کی وجہ سے کپڑوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوا. امیر المومنین بھی متوجہ ہوئے کہ خدا نے بخش دیا ہے. اور یہ بھی قانون یاد رکھیں, اگر قاضی کے پاس کوئی جرم گواہوں کے ذریعے ثابت ہو, وہاں قاضی جو ہے نا وہ سزا دینے کا پابند ہے, وہ معاف نہیں کر سکتا. اور اگر خود اقرار کرے تو پھر اس کو معاف کر سکتا ہے. یہ چونکہ اقرار کر چکا تھا اور اندازہ بھی لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, تو آپ نے بھی اس کو معاف کر دیا. اسی طرح یہ غلام, سیاہ فام غلام, اس نے بھی اقرار کیا کہ امیر المومنین ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے, میں نے جو ہے نا وہ چوری کی ہے. اور اس کی بھی یاد رکھیں, چوری جو ہے نا وہ, اگر آپ نے مثال دے رہا ہوں, گھڑی قیمتی یا موبائل, وہ گھر کے بونڈری وال کے اوپر آپ نے رکھا ہے اور ادھر سے جو ہے نا کوئی ضرورت مند گزرا ہے وہ اٹھا کے لے گیا ہے, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. حرز یعنی اس مال کی جس طرح حفاظت کی جانی چاہیے اس طرح آپ نے حفاظت کی ہے, اور جو ہے نا وہ اٹھا کے وہاں سے لے گیا ہے. ورنہ گاڑی کی بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے, ایسی سڑک پر کھڑی کر دیں, ادھر سے کوئی لے جاتا ہے, گراج کا تالا توڑ کے دروازہ توڑ کے لے جاتا ہے, دونوں کا حکم جو ہے نا وہ مختلف ہے. یہ خیر ثابت ہو گیا تھا. تو امیر المومنین نے کہا ہاتھ کاٹنے پڑے گا. مولا میں اسی لیے تو آیا ہوں, کاٹے میرا ہاتھ. یہ 4 انگلیاں کاٹی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اپنی 4 انگلیاں ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا. راستے میں سلمان فارسی اور ابن کوا یہ اردو والا کوا نہیں ہے, پتہ نہیں کس معنی میں ہے کوا. وہ بڑا جو ہے نا وہ خارجی آدمی تھا, بس چلتے رہتے تھے سلمان فارسی ہر کسی کے ساتھ نا. تو یہ سمجھ گیا کہ امیر المومنین نے حد جاری کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹا ہے. اپنے خیال میں امیر المومنین کے خلاف اس کو بھڑکانے اور اکسانے کے لیے کہا من قطع یمینک, یہ تیرا دائیں ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہا, یہ نہیں کہا امیر المومنین نے, کہا قطع یدی امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین. ایک لمبا چوڑا قصیدہ جو ہے اس کی توقعات کے خلاف اس نے سنا دیا, یہ یاد داغ دیا. اچھا, سلمان فارسی نے آ کے امیر المومنین کی رپورٹ دی. مولا ابن کوا جو ہے نا وہ اس بیچارہ سیاہ فام غلام کو بھٹکانا چاہتا تھا اور الٹا جو ہے اس کو آپ کے فضائل سننے پڑ گئے. فرمایا اچھا اس کو فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں سورہ کہف, جس کی شام کے بازاروں میں امیر امام حسین نے کہ سر مبارک نے تلاوت کی تھی, افرأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اس آیے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ سلمان نے بتایا کہ اس بندے نے جو ہے نا یہ جرات کی ہے
اور یعنی غصہ آنے یا مشتعل ہونے کے بجائے آپ کے فضائل سنا دیے ہیں. فرمایا اس کو بلاؤ. سلمان سے کہا کہ اس بندے کو بلاؤ. وہ اپنا وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آیا. امیر المومنین نے ان کو جوڑا اور جوڑ کے وہ ایک رومال سے باندھا اور دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد روایت میں ہے ہاتف کی آواز آئی, علی کپڑا اٹھا لو, ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا ہے. ارفع